زمین کے نشان کو بدل دیتا ہے. یہ زمین ہے، یہ بھائی پڑوسی کی زمین ہے، درمیان میں چھوٹا سا بنا بنا ہوتا ہے، مراد کو آتا ہے، ہل چلاتا ہے، ادھر کی مٹی اٹھا کے ادھر کر دیتا ہے. چند انچ زمین قبضہ کرنے کے لیے اس زمین کے نشان کو بدلتا ہے. یہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، اس چند انچ زمین پر اس کے بیٹے مزے کریں گے، لیکن اللہ کی اس بندے پر لعنت برستی. یہ کام گن لیجیے انگلیوں پر، پھر یاد کرا دوں. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ لعنت، ماں باپ پر لعنت کرے اس پہ لعنت، اللہ عز و جل کی جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ لعنت، جو زمین کے نشان کو مٹا دے رب کی اس پر بھی لعنت. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، چاہے بدھ کے نام پہ، چاہے صلیب کے نام پہ، چاہے عیسیٰ کے نام پہ، چاہے ابراہیم کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ ذبح کرے، بدھ کے نام پہ ذبح کرے، دربار پہ ذبح کرے، درگاہ پہ ذبح کرے، محرم میں علم کے لیے ذبح کرے، یا حسین کے جھوڑے کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے. کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی، اور اس کا جب بھی خون بہایا جائے گا وہ اللہ کے لیے بہایا جائے گا، غیر اللہ کے لیے بہانا اللہ کی عبادت میں شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب على الرجل فيسب اباه. جو باپ پر ماں پر گالیاں برساتا ہے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ جب تک معافی نہیں مانگے گا وہ معاف نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ سنیے ذرا حدیث غور کیجیے اللہ کے لیے. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں ایک لمحے کے لیے رسول کی اس حدیث پہ غور کرو. اے اللہ کے نبی کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. خود نے ماں کو گالی نہیں دی، کسی کی، تو فلاں کا پتر، انت ابن فلان، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تیری ماں ایسی، وہ کہتا ہے تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، وہ کہتا ہے نہیں تیرا باپ ایسا. اب اس نے ڈائریکٹ گالی نہیں دی، گالی دینے کا سبب بنا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ. اور اگر انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے اور لعنتیں کرے تو ایسے بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں. اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اس عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. بے شک ماں باپ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کو گالی گلوچ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی. ہاں اگر مشرک ہے ان کی اس غلط بات کو مانا بھی نہیں جائے گا، غلط عقیدے میں ان کے ساتھ بھی نہیں چلا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ زبان درازی اور بد کلامی نہیں ہوگی. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، ان رسول اللہ قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک آدمی اسی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا. کہا ہے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما عندي شيء قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ایک دربار کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے میلہ لگا ہوا، قبر کے پجاری، بتوں کے پجاری، درباروں کے پجاری، درگاہوں کے پجاری میلہ منا رہے. دو مواحد بھی وہاں سے، دو انسان بھی وہاں سے گزرے. ان مریدوں نے پکڑ لیا اور کہا بابے کی نظر دے کر جا. میرے وہ بھائی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے. جو چھٹی جاتے ہیں تو کبھی انڈیا والے ہیں تو پہلے دن چشتی کی درگاہ پہ چادریں چڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. پاکستان والے ہیں تو حجویری کی قبر کی زیارتیں ہوتی ہیں، بابا جی کو سلام کرائیں.
کی نیاز، ہر کے گلاب سے قبروں کو دھونا، قبروں پہ ریشمی چادریں چڑھانا، باپے کی قبر پہ تیل کا دیا جلانا، باپے کی قبر پہ پنکھے لگانا، ٹیوبیں لگانا، لائٹنگ لگانا، اگربتیاں لگانا، عطر ڈالنا۔ فرمایا وہ دو بندے گزرے، مریدوں نے پکڑ لیا، باپے کی نیاز دے کر جا۔ انہوں نے کہا مسافر ہے، ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ کہنے لگے ولو ذبابا، مکھی ہی دے دے۔ ایک نے مکھی ماری، گلاب کے پھول دینے والوں، کالے سیاہ بکروں کی نیازیں دینے والوں، بابے کی نیاز کی چادریں چڑھانے والوں، یہ خواجہ کی چادر ہے، یہ خواجہ کی چادر ہے۔ قوالیاں بھی اسی نام سے چلتی ہیں۔ ایک مکھی اس نے مارنے کے بعد اس بابے کو دی، بابے کی نظر، بابے کی نیاز۔ آپ کی اور ہماری دکانوں پر بھی لوگ آ کر کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، جمعرات بھری برات، پنجن پاس جنازہ، علی مولا علی کے نام کا، بی بی فاطمہ کے نام کا، 11ویں والے کے نام کا، مولا حسین کے نام کا۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں فقیر ہے، آٹا کھا کے اس کے کشکول میں بیٹے ڈال دے۔ آپ نے تو ایک کشکول آٹے کا دیا، اللہ کی قسم 80 سال کی عبادتیں برباد ہو گئی اور آپ جہنم کی راہ پہ چل پڑے۔ جو نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ مانگے، علی کے نام پہ مانگے، پنجن پاک کے نام پہ مانگے، بابے اور فقیر کے نام پہ مانگے، عرس اور چادر کے نام پہ مانگے، آپ نے خیر اللہ کے لیے 1 کروڑ روپیہ دی، اگر اس کے کشکول میں ڈال دیا، رب محمد کی قسم آپ کی عبادتیں برباد ہو گئی۔ مکھی مار کر اس نے کہا بابے کی نیاز، بابے کے نام کی مکھی، فخلوا سبیلہ، اس کو جانے دیا جا۔ دوسرے سے کہا وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه ودخل الجنة۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی بھی دوں گا تو مکھی کے رب کے نام کی دوں گا، غیر اللہ کے نام کی چادر، پھول، دیا، تیل، بہت دور کی بات ہے، رب محمد کی قسم مکھی بھی نہیں دیتا۔ اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ یہ گستاخ، یہ وہابی، یہ مارنے کے قابل، مار دو۔ ان ظالموں نے تو اس کو مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کٹی، مولا عز و جل نے اس کے لیے جنت کا کھول دیا۔ ایک مکھی غیر اللہ کے نام کی دے کر ہمیشہ کی جہنم، اور ایک مکھی غیر اللہ سے چھین کر اللہ نام کے دینے کا عہد کرنے والا اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا، درباروں پہ دیگے چڑھانا، درباروں کو ان کے غلام سے غسل دینا، یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے، جو عرش والا غیور رب برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ کچھ ہمارے نادان مولوی پاکستان کے کہنے لگے قبر پہ سجدہ کرنے والا، پھول چڑھانے والا، دیا دینے والا یہ مشرک نہیں ہے۔ تو پھر مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی، شرک کا ایک ذرہ، ارے 15 کلو کے بکرے اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں۔ پھول کی چادریں، گلاب کی انبار، سوامن تیل، دودھ کی سبیلیں، اس میں اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ اگر غیر اللہ کے لیے ہلکا سا بھی اللہ کی عبادت میں شرک کیا جائے، مالک وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ شرک رائی کے دانے کے برابر ہو یا شرک احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ عز و جل کی خیرت شرک کو برداشت اور مشرک کو معاف کبھی نہیں کیا کرتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نذر رجل ان ينحر ابلا ببوالة فسأل النبي علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص نے نظر